السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک کریں گے وہ ہے غبار خاطر۔ یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے، اکثر ایگزام میں آتا ہوتا ہے، 2020 کے پیپر میں بھی آیا ہے، ابوالکلام آزاد کا غبار خاطر۔ اس سے ریلیٹڈ اس ٹائپ کے کوشچن آ سکتے ہیں، جو بھی کوشچن آئے اس کا آنسر آپ یہ لکھ سکتے ہیں جو آج آپ کو بتاؤں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات سپرد قلم کیجیے۔ ابوالکلام کے اسلوب نے علم و فلسفہ کو بھی پڑھنے اور لطف اندوز ہونے کی چیز بنا دیا۔ غبار خاطر کے حوالے سے بحث کیجیے۔ اچھا، ابوالکلام آزاد کا اسلوب نگارش میں آپ نے یہ بتانا ہے۔ ابوالکلام آزاد مکتوب نگاری کی حیثیت سے ممتاز ترین مقام رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خطوں میں نہ تو ایک عالم دین نظر آتے ہیں اور نہ ماہر سیاست۔ یہاں ان کی ادبی حیثیت ان کی شخصیت کے تمام دوسرے پہلوؤں پر غالب رہتی ہے۔ ان میں ذکاوت بھی ہے، خوش طبعی بھی، یعنی کہ خوش اخلاق تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ان کے وسیع مطالعے کا نچوڑ بھی ہے اور شاعرانہ خوش مزاقی بھی، شاعرانہ خوش ذوقی ان کے خطوط میں اس طرح رچی بسی ہوئی ہے کہ بعض اوقات ان کی نثر نہیں رہتی، شاعری ہو جاتی ہے۔ ایک اقتباس دیکھیے: کوئی اپنا دامن پھولوں سے بھرنا چاہتا ہے، کوئی کانٹوں سے، اور دونوں میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تہی دامن جب لوگ کامرانیوں اور خوش دقیقوں کے پھول چن رہے تھے، ہمارے حصوں میں تمناؤں اور حسرتوں کے کانٹے آئے۔ ابوالکلام آزاد کیا کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ جو ہے نا خوش دقیقوں کے پھول چن رہے تھے تو ہمارے حصوں میں تمناؤں اور حسرتوں کے کانٹے آئے۔ انہوں نے پھول چن لیے اور کانٹے چھوڑ دیے، ہم نے کانٹے چن لیے اور پھول چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے غبار خاطر کے بارے میں یہ بتانا ہے۔ غبار خاطر مولانا آزاد کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو 1942 اور 1945 کے درمیان زمانہ کثیری کے مصیبت میں لکھے گئے۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ قید و بند میں گزرا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ نہ اس بار کسی سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خطوط لکھنا یعنی کہ خط و کتابت کرنا اس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مولانا دل کے غبار نکالنے کے لیے ایک قدیم دوست مولانا حبیب الرحمن شرواتی کے نام خط لکھتے۔ جیل سے رہا ہوئے تو یہ خط غبار خاطر کے نام سے مشہور ہوا۔ خط غبار خاطر کے نام سے چھپوا کر انہوں نے بھیجے۔ خاطر کے معنی ہے دل، اس طرح غبار خاطر کا مطلب ہے دل کا غبار۔ آپ سن رہے ہو یا نہ سن رہے ہوں، یہ خیال بس کرتا ہے کہ روئی سخن آپ کی طرف ہے۔ ہمارے حصے میں انقاد یعنی خیالی پرندہ آیا، کوئی قاصد میسر نہیں ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے دوست کو خط لکھتے ہیں اور انہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے حصے میں انقاد خیالی پرندہ آیا، یعنی کہ خط بھیجنے کے لیے کوئی قاصد میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ بتائیں گے خطوط یا انشائیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ خطوط یا انشائیہ کے بارے میں اس طرح سے بتائیں گے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو غبار خاطر ہے یہ انشائیہ ہے، کچھ کہتے تھے یہ خطوط ہیں۔ ہر ایک اپنا نقطۂ نظریہ تھا، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی خطوط یا انشائیہ۔ غبار خاطر آپ نے غبار خاطر کے بارے میں آپ نے بتایا، اس کے بعد آپ بتائیں گے خطوط یا انشائیہ۔ واقعی یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ ان خطوں کو کس خانے میں رکھا جائے۔ اچھا، یہ جو انشائیہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر حمزہ بھی آئے گا، آپ نے لکھنا ہے حمزہ یہ بڑھیے، ٹھیک ہے؟ خطوط یا انشائیہ میں اپنے یہ کہنا ہے غبار خاطر میں بعض خطوط ایسے ہیں جو سنجیدہ موضوع پر سنجیدہ نہیں لکھے گئے، جیسے موسیقی کے بارے میں خط، باغبانی کے بارے میں خط۔ بلا شبہ جو مضمون ہے اس کی شان پائی جاتی ہے۔ بعض خط ہلکے پھلکے انداز میں لکھے گئے، جیسے چڑیا چڑے کی کہانی والا خط،
یہاں انشائیہ کا انداز غائب ہے، اس لیے بعض اہل نظر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مولانا مضمون لکھتے، انشائیہ تحریر کیے، انہیں خط کی شکل دینے کے لیے ہر خط کے شروع میں صدیق مکرم کا القاب ٹانگ دیا اور آخر میں دستخط فرما دیے ابوالکلام، اور یہ خط بن گئے۔ کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے انشائیہ تحریر کیے اور انہیں خط کی شکل دینے کے لیے خط کے شروع میں صدیق مکرم کا القاب ٹانگ دیتے تھے، یعنی کہ لگا دیتے تھے، اور آخر میں دستخط فرما دیے ابوالکلام، اور یہ خط بن گئے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے، اس دعوے کے ثبوت میں دلیل یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ خط وہ ہوتا ہے جس میں خط لکھنے والا اور جسے لکھا گیا دونوں نظر آئیں، بس ان کے خطوط یک طرف ہیں، اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ ان خامیوں کے باوجود غبار خاطر کو خطوط کا مجموعہ تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیشتر خط نگاری کی فضا قائم رہی۔ غالب کے خط پڑھتے تو محسوس ہوتا کہ مکتوب نگار ایک ایک کر کے چہرے سے نقاب اتار رہا ہے، یعنی کہ اتنے اچھے طریقے سے وہ خط لکھتے تھے کہ اس طرح لگتا تھا کہ ایک ایک کر کے وہ چہرے سے نقاب اتار رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے شخصیت کا اظہار۔ مولانا کی زندگی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان خطوط میں نہ لکھی ہوتی تو شاید ہم تک نہ پہنچتی۔ مولانا کا خاندان ایسا قدامت پرست تھا، باہر کی ہوا کا گزر بھی نہ تھا۔ وہ لکھتے ہیں، ہماری تعلیم ایسی گرد و پیش میں ہوئی جو چاروں طرف سے قدامت پرستی اور چار دیواری میں گھرا ہوا تھا، اور باہر کی مخالف ہوا کا گزر نہیں تھا، مگر وہ تقلید کی چار دیواری سے نکلے، انہوں نے اپنا راستہ الگ بنایا۔ ان خطوں سے سحر خیزی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ عادت انہیں جو ہے نا اپنے والد سے وراثت میں ملی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، انہیں چائے بہت پسند تھی، لیکن وہ جو چائے میں نا چینی کی بجائے مصری استعمال کرتے تھے۔ تو قید میں جب وہ قید خانے میں تھے تو انہیں یہ مرغوب چائے میسر نہ تھی۔ وہ لکھتے ہیں، مجبوراً ہندوستان کی سیاہ پتی کا جو شاندار پی رہا ہوں، جسے لوگ چائے کے نام سے پکارتے ہیں اور دودھ ڈال کر اس کی شربت چائے بناتے ہیں۔ ان خطوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولانا جو ہیں حسن پرست تھے اور پھولوں سے بے حد پیار تھا۔ انفرادیت میں آپ یہ بتائیں گے، مولانا کے مزاج میں داخلی تھی، روشن عام سے ہٹ کر چلنا ان کا معمول رہا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، انفرادیت میں آپ یہ بتائیں گے، ساری دنیا الٹی چال ہی میرے حصے میں آئی۔ مثلاً لوگ جیل خانے میں قید تنہائی اذیت ناک سزا خیال کرتے ہیں، مولانا تنہائی کو انعام سمجھتے ہیں۔ انفرادیت میں یہ بتانا ہے کہ باقی لوگ تو قید میں یہ کہیں گے نا کہ ہم تنہا ہیں، لیکن جو مولانا آزاد جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تنہائی کو انعام سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے انانیت، خود پسندی ان کے مزاج کا خاصہ تھی، ہم سبق ان کے ساتھ نہ چل پاتے تھے، حافظہ ان کا اتنا اچھا تھا کہ پوری عبارت حفظ ہو جاتی، صفحہ بھی یاد ہوتا۔ عبارت کا غبار خاطر سے یہ احساس ہوتا ہے انہیں اردو، فارسی اور عربی کے کتنے شعر یاد تھے، اتنے ذہین تھے کہ ان کی صلاحیت اتنی زیادہ اچھی تھی کہ ان کی انانیت کا پتہ چلتا ہے۔ انہیں اتنا فخر تھا اپنی اس بات پر، وہ خود بھی کہتے تھے کہ واقعی میں ان میں یہ ایسی صلاحیت ہے کہ انہیں پوری کی پوری عبارت یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ بتاؤ گے فکر و فلسفہ۔ فکر و فلسفہ میں آپ یہ بتائیں گے کہ ایک خط میں خوشی کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ اصل خوشی جسم کی نہیں، دماغ کی خوشی ہے، جو قید و بند میں بھی برقرار تھی۔
کون سی خوشی دماغ کی؟ قید خانے کی چار دیواری کے اندر بھی سورج ہر روز چمکتا ہے، اور چاندنی راتوں کے قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا۔ انہوں نے قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا۔ دراصل غبار خاطر فلسفیانہ افکار سے لبریز ہے۔ فکر و فلسفہ میں آپ یہ بتائیں گے کہ جو غبار خاطر ہے وہ فلسفیانہ افکار سے لبریز ہے۔ وہ کہتے تھے قیدی اور غیر قیدی میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔